الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. میرے محترم سامعین و ناظرین، قرآن حکیم کی یہ 21ویں آیت ہے سورہ بقرہ کی. تو سب سے پہلے ہم حسن ادائیگی یا صحیح ادائیگی کا قول اس پہ بات کرتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں اس کا پہلا کلمہ ہے یا، پھر دوسرا ہے ایہا، اور تیسرا ہے الناس. تو یا ایہا الناس، اب یہ ہا کو نون مشدد کے ساتھ جوڑنا ہے، یہ یاد رکھنا. یا یہاں پر یا پر بھی شدہ ہے، تو جس حرف پہ شدہ ہو اسے شدت سے پڑھنا ہے. یا ایہن، اب نون تک آپ پہنچ گئے. یا ایہن، اب آگے سین کو عین سے جوڑنا ہے. سو، سین پھر عین، سو سین عین. یا ایہن الناس، آگے پھر با اور دال، یہ اردو میں بھی ہے. یا ایہا الناس اعبدوا، یہ نہیں کہنا یا ایہا الناس اعبدوا، سعبدوا نہیں. سین اس کے بعد عین، سو، آگے ہے ربکم الذی، ذال الذی خلقکم، خا پھر لام پھر قا، خلق آگے کاف، کم والذین، ذال من قبل، قاف قا، قبلکم، یہ کاف. لعل، لعل عین عین، لعلکم، آگے تتقون، تتقون. اب آپ ان الفاظ کی ادائیگی درست کر لیں تو پھر ان کے معنی بھی درست ہی کریں گے. اور اگر لفظ آپ کچھ بول رہے ہیں، قاف کی جگہ کاف بول رہے ہیں، عین کی جگہ الف بول رہے ہیں، اور اسی طرح خا اسی جگہ ہا بول رہے ہیں، تو معاف کیجیے گا. آپ خود دیکھیں کہ لفظ کے کسی ایک حرف کے، ایک آواز کے تبدیل ہونے سے معنی بدل جاتا ہے. لہذا ہماری پہلی گزارش یہ ہے کہ آپ تصحیح کا گر ضرور سیکھیں، اس پہ غور کیا کریں، اور علیحدہ بیٹھ کے اپنے گھر میں قرآن کھول کر اس کی پریکٹس کیا کریں، مشق کیا کریں. اب دوسری بات اس کا سادہ ترجمہ. یا ایہا، اب یہ حرف ندا ہے یا، اور ایہا بھی. تو اللہ فرما رہے ہیں اے لوگو، الناس
لوگوں، اے لوگوں، اعبدوا ربکم، تم سبھی عبادت کرو اپنے رب کی۔ کون؟ الذی خلقکم، وہ جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور انہیں جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون۔ اب یہ لعلکم تتقون کے کئی ترجمے لوگوں نے کیے ہیں، شاید تم پرہیزگار بن جاؤ، امید ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، یہ بھی ترجمہ ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب یہ سادہ ترجمہ ہے اردو زبان میں، اور مختلف حضرات نے اس کو اختیار کیا ہے۔ اب تیسری بات یہ کہ قرآن حکیم باہم مربوط کلام ہے، کئی بار ہم آپ کو سمجھا چکے، اب آپ دیکھیں کیسے مربوط ہے۔ سب سے پہلے بندوں نے اللہ سے کیا مانگا؟ اہدنا، یہ ہے دعا بندوں کی، اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دے، یہ مانگی۔ اور اللہ کے خزانوں میں یہ قیمتی چیز ہے، بلکہ سب سے قیمتی چیز ہے، ہادی، مہتدی، ہدایت پانے والے، ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والے اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ اللہ بھی ہدایت دیتے ہیں، اور اللہ کے انبیاء بھی اسی مقصد کے لیے آتے ہیں، اہل علم بھی یہی کام کرتے ہیں، لیکن اصل ہدایت دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ نبی بھی بات کو واضح کرتے ہیں، کھول کھول کے بیان کرتے ہیں تاکہ بندے سمجھ جائیں، مگر اللہ نے فرمایا کہ انک لا تہدی من احببت، اپنے پیغمبر محبوب کو فرمایا، جن کو اللہ نے بشیر و نذیر بنایا، ان کو بھی یہ فرمایا کہ کسی بندے کا کفر سے نکل کے ایمان میں آ جانا اللہ کی توفیق کے بغیر، بندے کے زور ہدایت سے یا زور بیان سے یا قوت خطاب سے کبھی بھی کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ اس سے لوگوں کو ہدایت ملتی۔ ہاں، بلاغ، بیان، کھولنا یہ بندے کا کام ہے اور رسولوں کا، اور ہدایت تک پہنچانا یہ اللہ کا کام ہے۔ تو بندوں نے اللہ سے کیا مانگا، اور وہ بھی اللہ نے خود ہی دعا سکھائی تھی، خود ہی ان کو بتایا تھا سورہ فاتحہ میں کہ مجھ سے یہ مانگو۔ کیا مانگو؟ ہدایت، کس کی؟ صراط مستقیم کی۔ تو اب اللہ نے اس ہدایت کو کی دعا کو قبول کر لیا، اللہ کی طرف سے قبولیت اور اجابت آ گئی، اور اللہ نے ایک کتاب لا ریب اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمائی۔ تو یہ پورا قرآن والناس تک یہ بندوں کی اس دعا جو خود اللہ نے سکھائی تھی کہ مجھ سے یہ مانگو، اور یہ ان کی مانگ پوری کرتی۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کی 20 آیات جو ہم پڑھ چکے ہیں، جن کا آسان ترجمہ اور تفسیر کر چکے ہیں، اس میں کیا بیان ہوا؟ آپ سبھی کو پتہ ہے کہ شروع کی 5 آیات متقین کی صفات میں ہیں، اطاعت گزار اور مقام تقوی پر فائز اللہ کے مفلحین بندے جو ہیں ان کے ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد 2 آیات میں کھلے کفار کا ذکر ہے، جنہوں نے مانا ہی نہیں، قبول ہی نہیں کیا ایمان کو، اسلام کو، دین کو، قرآن کو۔ پھر اس کے بعد 13 آیات میں اہل نفاق کا ذکر ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ طبقہ ایسا ہے
جو اپنے ظاہر اور باطن دونوں میں فرق رکھتے ہیں. ظاہر سے بھی کافر، اندر سے بھی کافر. یہ وہ کفار ہیں. ظاہر اور باطن دونوں سے ماننے والے یہ متقین ہیں. اب متقین کا بھی ذکر ہوا، کافرین کا بھی ذکر ہوا، منافقین کا بھی ذکر ہوا. اب اس آیت سے اللہ تبارک و تعالی اپنے اس خطاب زرعی کو کا آغاز فرما رہے ہیں جو اللہ کا خطاب پوری انسانیت کے لیے ہے. اب آپ دیکھیں خطاب میں یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، یا ایھا المتقون نہیں کہا، یا ایھا الکافرون نہیں کہا، ایھا المنافقون نہیں کہا. کیونکہ انسانوں کی اس دنیا میں یہ تین ہی اقسام ہیں. تو ان تمام اقسام کو بیک وقت اللہ کا یہ خطاب ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو. اب سبھی اس میں آ گئے. اور حکم کیا دیا؟ ایک ہی حکم، اعبدو، تم سبھی عبادت کرو. اب یہ اعبدو، یہ جو لفظ آیا لفظ عبادت، تو کیا متقین کی عبادت الگ ہے؟ کافرین کو جو عبادت کا حکم دیا تو وہ الگ ہے. کیا منافقین کو جو عبادت کا حکم دیا تو وہ الگ ہے؟ ہاں، یہی قرآن کا اعجاز ہے کہ سبھی کو ایک ہی حکم دیا. اور عبادت کیا ہے؟ عبادت یہ ہے کہ بندہ اپنی انتہائی بندگی اور اللہ کی انتہائی عظمت کا اقرار کرنا، یہ ہے عبادت. اس پہ مختلف اہل علم نے اور اہل تفسیر نے اردو میں بھی بہت خوبصورت بیان کیا ہے اور لکھا ہے. ہمارے استاد محترم حضرت مولانا محمد علی کاندھلوی معارف القرآن میں فرماتے ہیں غایت محبت. اب آپ دیکھیں، غایت محبت یعنی محبت کی انتہا، اور نہایت تعظیم و اجلال یعنی عظمت کی بھی انتہا. محبتیں کمزور اور طاقتور ہوتی ہیں. مثلا مجھے اپنے والد سے محبت ہے، مجھے اپنے ولد بیٹے سے محبت ہے، مجھے اپنی بیوی سے محبت ہے، مجھے اپنے رشتہ داروں سے محبت ہے. ہر انسان یہی سوچے. تو محبتیں طاقتور، کمزور، قوی، ضعیف ہوتی ہیں ایسے. اب اللہ کی محبت سمجھے کیا ہے کہ محبت کا آخری اور اقوا درجہ، سب سے قوی درجہ کون سا درجہ؟ جو درجہ والد کی محبت سے، ولد کی محبت سے، بیوی کی محبت سے، رشتہ داروں کی محبت سے، مال کی محبت سے، عزت اور رتبے کی محبت سے، جتنی انواع و اقسام ہیں ان میں سب سے آخری درجہ، جیسے آپ یہ کہیں کہ قوت میں جو سب سے اعلیٰ ہو، آخری محبت کا درجہ یہ فرما رہے ہیں وہ غایت محبت. اب اگلی بات کیا فرمائی؟ نہایت تعظیم. اب آپ دیکھیں، ہم دوسروں کی تعظیم کرتے ہیں. بیٹا اپنے باپ کی تعظیم کرتا ہے، ایک ملازم اپنے باس کی تعظیم کرتا ہے، ایک سپاہی یہ اپنے جنرل کی تعظیم کرتا ہے. یعنی تعظیموں کے بھی مختلف درجے ہیں. اسی طرح دنیا کے اندر تعظیم اور اجلال، دوسرے کو مقام دینا. تو اب آپ دیکھیں کہ محبتوں میں سب سے اعلیٰ اور اقویٰ درجہ
اور تعظیم میں بھی سب سے انتہائی درجہ۔ اللہ اکبر۔ اور یہ تو اللہ کی جانب ہے، معبود کی جانب ہے۔ اب عابد اور بندہ اور اس کی طرف کیا ہو تو بندگی کا سب سے متواضع اور آخری اور ذلت و پستی میں سب سے نیچے اپنے آپ کو سمجھے کہ میں کچھ نہیں، لا شیء ہوں، میری کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اور معبود کی طرف کیا ہے؟ محبت کا سب سے اعلیٰ اور عظمت کا سب سے اوپر والا درجہ، اور میری طرف سے، بندے کی طرف سے اپنی بندگی اور اپنی تواضع اور اپنی پستی اور اپنی محتاجی اور اپنی فقیری میں سب سے نیچے درجہ۔ یہ ہے اصل عبادت۔ یہ ہمارے استاد حضرت مولانا محمد علی صاحب نے اپنی کتاب معارف القرآن جو تفسیر ہے اس میں لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں غایت محبت اور نہایت تعظیم و اجلال، اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے سامنے ہو، پھر انتہائی تذلیل بندے کی طرف سے، ذلت، تواضع، عاجزی، انکساری۔ اب یہ دیکھیں دونوں دو طرفہ مقام کا تعین ہے، یہ عبادت ہے۔ ایاک نعبد، اب یہ مقام صرف ہم اللہ کو دیتے ہیں۔ یہ مقام عبودیت، الوہیت صرف اللہ کا ہے۔ ایاک نعبد، جس کا آپ نے اعتراف کیا تھا سورۃ فاتحہ میں، یہ پورا قرآن گویا کہ اس فاتحہ ہی کی تفسیر ہے، اسی لیے اسے ام القرآن، ام الکتاب فاتحہ کہا گیا۔ سارے مضامین جو پورے قرآن میں ہے فاتحہ میں۔ تو اب آپ عبادت کا معنی سمجھ گئے۔ بہت سے اقوال ہیں ہمارے اکابر کے، مگر میں نے آپ کو ایک عمدہ قول اس کی شرح بھی لکھ دی۔ پھر اس کے بعد عبادت کے اندر یہ بھی ہے کہ بندہ یہ سمجھے کہ میری ہر حاجت روائی اللہ کرے گا، یہ ہے عبادت اللہ کی۔ میری ہر مشکل کشائی اللہ کرے گا، یہ ہے عبادت اللہ کی۔ عبادت صرف نماز اور روزے کا نام ہی نہیں، اپنی زندگی کے 24 گھنٹوں میں، رات اور شب و روز میں، جب بھی بندے کو حاجت پیش آئے گی، جب بھی مشکل پیش آئے گی، جب بھی اسے کبریائی اور عظمت و تعظیم اس کو سمجھنا ہے تو اللہ کی ذات، تو یہ ہے بات۔ تو اب اس طرح آپ دیکھیں خود کہ ہم جب غیر اللہ کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کرتے ہیں، اب دنیا کے اندر اللہ کے ولی موجود ہیں، ان کے پاس تو آپ کچھ سمجھنے کے لیے جاتے نہیں، کیونکہ وہ آپ کو اللہ کے احکام بتائیں گے، کچھ کرنے کو کہیں گے، کچھ نہ کرنے کو کہیں گے۔ اس لیے ہم نے یہ اب طریقہ اپنا رکھا ہے کہ چلو جو دنیا میں تھے اللہ کے محتاج بندے، اللہ کے عبادت گزار بندے، اب مرنے کے بعد ان کو سارے اختیارات مل گئے ہیں، اب ہم انہی کے پاس جاتے ہیں۔ کیسی نامعقول زندگی ہے، جہالت والی۔ تو اللہ نے سب سے پہلا خطاب ہمیں یہ کیا کہ اے لوگو عبادت اختیار کرو، اس طرح کہ ہم نے بیان کیا۔ کس کی؟ اللہ۔ اب اور بھی سمجھے، اگر ایک بندہ متقی ہے، پہلے ہی بات گزارا ہے، نماز روزے کا پابند ہے، تو اس کی بات یہ ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت میں اسی طرح اور اسی راستے پر مستقل طور پہ ساری اور جاری رہے، چلتا رہے اسی۔ اور اگر وہ کوئی شخص کافر ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ اپنے کفر کو چھوڑ کے ایمان کو اختیار کر لے۔
اور اگر کوئی منافق ہے عملی طور پہ، اعتقادی طور پہ، تو وہ اس کو چھوڑ دیں۔ اب آپ دیکھیں کیسا ہی عام اور شامل کلمہ اللہ نے بولا، اور حکم میں پوری انسانیت کو اللہ نے شامل کر لیا، اور جن تینوں فریقوں کا پہلے ذکر کیا تھا ان کا ذکر بھی فرما دیا۔ اے سبھی لوگوں، تم اللہ کی بات کرو۔ کون ہے اللہ؟ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اب آپ دیکھیں عبادت کے اندر جو اللہ کی صفات میں سے صفت ذکر ہوئی وہ صفت خلق ہے، تاکہ عام آدمی کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ میں کیوں اللہ کی بات کروں، اس لیے کہ وہ خالق ہے، اور عبادت کے لائق خالق ہی ہوتا ہے، اور میں مخلوق ہوں، اور مخلوق کا کام خالق کی عبادت کرنا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا والذین من قبلکم، تم غور کرو تم سے پہلوں کا بھی وہ خالق ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم مقام تقوی پہ پہنچ جاؤ۔ ابھی کچھ بعض نکات اس آیت کے بارے میں باقی ہیں، انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم انہیں بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔